بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستو، ابواب الناش میں اس قوم کے بارے میں بہت سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل صورت کے ہوں گے؟ وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں؟ یہ ساری باتیں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جاننے کو ملیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت سی قومیں گزری ہیں جو ظلم و زبریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کی بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و زبریت کی داستان رقم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یافش تھا۔ یافش کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ حضرت ذوالقرنین کون ہیں؟ ساتھیوں، اس کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کی بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہاؤں میں سفر کیا کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکمرانی کی وجہ سے عطا کیا گیا تھا۔ دوستو، بہادر اور طاقتور بادشاہ ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے خلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ ساتھیوں، حضرت ذوالقرنین اکثر حالت سفر میں رہتے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھا۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کا قتل عام کیا کرتی تھی، اور اپنی سرکشی اور فتنہ انگیزی کے وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور انتہائی طاقتور قوم تھی، جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جس کا زبان ناقابل فہم تھی۔ جب ترجمہ کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں۔ اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔
اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب آئے گا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ساتھیوں، جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو وہ تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی اور ان کا پہلا گروہ بحر تربیہ تک پہنچ جائے گا اور اس جھیل کا سارا پانی بھی پی جائے گا۔ اسی طرح جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کی نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ان سے ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندے کو مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹوں کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا۔ پھر تیز بارش ہوگی جو ساری زمین کو صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، اور اس طرح یاجوج اور ماجوج کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا یاجوج اور ماجوج کا ایک واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔